دعا کی درخواست ہے، ہم تیرے گھر آئیں گے۔ ہند کہتی ہے اس دن مجھے موت نہ آ جائے، زمین نہ پھٹ پڑے، آسمان ٹوٹ کے مجھ پہ نہ گر پڑے کہ علی کی بیٹی میرے گھر آئے اور میں پہچاننے سے انکار کر دوں۔ عالمہ غیر معلمہ جانتی تھی جناب زینب ہند کے سامنے کھڑی 7 مرتبہ پیچھے ہٹ کے کہا جب ہمارے چہرے کو دیکھ کر تیری سمجھ میں نہ آئے کہ ہم کون ہیں تو ہمارے قدموں کی آہٹ سے سمجھ جانا کہ 18 بھائیوں کی لاوارث بہن تیرے دربار میں آ گئی۔ 28 رجب کو زینب نے نانا کا مدینہ چھوڑا، 2 محرم کو کربلا پہنچی، 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، 10 محرم کو زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا۔ عزادارو 40 دن کی سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے 72 گھنٹے شرابیوں کے بازار میں جس کے گھر پہ قرآن کی آیتوں کی تنزیل ہوتی تھی، وہ منبع تقدیس، وہ مرکز تقدیس، زینب سر جھکائے قیدی بن کے کھڑی رہی۔ 72 گھنٹے کے بعد داخل دربار کیا گیا۔ سلطان کا داخلہ، اس محل کی ملکہ معلوم ہے کون ہے؟ یزید کی زوجہ جناب زینب کی کنیز ہند۔ 40 دن جب قید خانے میں ہو گئے تو ایک دن 40 دن کے بعد ہند نے اپنے شوہر یزید کو اٹھا کے جملہ کہا، اے یزید جب سے تجھ سے شادی ہوئی ہے نہ جانے کتنے قیدی دیکھتی ہوں، قیدی آتے ہیں کچھ آزاد ہو جاتے ہیں کچھ قید میں مر جاتے ہیں، مگر میں نے اتنے عبادت گزار مقدس قیدی کبھی نہیں دیکھے۔ یزید کہتا ہے کیا دیکھا؟ کہ میں دیکھتی ہوں جب کبھی زندان شام کے قریب سے گزرتی ہوں تو 4 سال کی ایک چھوٹی سی بچی ہے، بیٹیوں کو تصور میں رکھنا اپنے، 4 سال کی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگ کے بجھ چکی ہے، جس کے کانوں سے لہو بہتا رہتا ہے، جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے ہیں۔ اتنا بتا دے یزید تو نے کنہیں قید میں کر دیا ہے؟ کہ میری نیند خراب نہ کر، صبح ہو تو جا کے خود قیدیوں سے جا کے مل لینا۔ سپیدی صبح نمودار ہوئی، فجر کا ستارہ نکلا، مؤذن نے اذان کہی، سونے چاندی سے سجی ہوئی کرسی زندان شام میں جہاں قیدی بیٹھے تھے ہند کی رکھی گئی۔ عزادارو عابد بیمار کہتے ہیں اس واقعے کے بعد میں 40 برس حیات رہا مگر کبھی بھی مجھے نہ جاننے کتنے واقعات سنائے ہیں، سید سجاد نے کتابیں بھری پڑی ہیں، مگر وہ منظر میں نہیں بھول سکتا کہ جب وہ سونے چاندی سے سجی ہوئی کرسی زندان شام میں رکھی گئی تو میرے ہتھکڑی والے ہاتھوں پر اپنے رسی بندے ہاتھ میری پھوپھی نے، عالمہ غیر معلمہ نے، مسافرہ شام نے، اونو محمد کی ماں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو میری ہتھکڑی پہ رکھ کے سر جھکا کے سوال کیا، اے سجاد یہ کس کی کرسی ہے؟ آج ہم سے کون ملنے آ رہا ہے؟ کہ پھوپھی اماں جو آپ کی کنیز تھی نا جب آپ کوفے میں قرآن پڑھاتی تھی، آج وہ ہند آپ سے ملنے آ رہی ہے۔ کہ میرے لال آج تک تجھ سے کچھ میں نے فرمائش نہیں کی، تجھ سے کچھ مانگا نہیں، وہ آ رہی ہے نا ہند، جب میں اسے قرآن پڑھاتی تھی تو اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم لیتی تھی اگر میری کنیز ہے تو قسم کھا کے بتا جب تک تو زندہ ہے نامحرم کے سامنے کبھی بھی بغیر چادر کے نہ جائے گی۔ وہ قسم کہتی تھی جسے میں نے پردہ سکھایا آج وہ مجھ سے ملنے آ رہی ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اے عابد بیمار مجھے کہیں سے چادر لا دے۔
عابد بیمار سید سجاد مجھے کہیں سے چادر لا دے. عزادارو سید سجاد کہتے میری پھوپھی نے ایک ہی خواہش کی تھی, میرے کلیجے کا لہو آنسو بن کے اس لیے ٹپکتا ہے کہ میں نے وہ تمنا اپنی پھوپھی کی پوری نہیں کی. ابھی عزادارو پھوپھی میں اور بھتیجے میں بات ہو رہی تھی کہ ادھر 70 کنیزوں کے چھرمٹ میں ہند آگے میں اپنے محل سے قید خانے کی طرف چلی. مرزا دبیر کی نگاہ پہنچی تو آواز دی قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے, دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے. ارے آسماں دور زمین تنگ کدھر جاؤں میں, ارے بیبیوں مل کے دعا مانگو. جزاک اللہ بھائی, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. بس دعاؤں کی درخواست ہے. 2 جملے عزادارو. ہند داخل دربار ہوئی, داخل زندان ہوئی. زمین پہ بیٹھے ہوئے ابو تراب کے خاندان کی بیبیاں دیکھی, کرسی پہ بیٹھی. بیٹھنے کے بعد 1 گھنٹے تک خطبہ دیا. کبھی رسول کی رسالت کی باتیں, کبھی علی کی شجاعت کی باتیں, کبھی فاطمہ کی طہارت کی باتیں, کبھی زینب کے قرآن پڑھانے کا سلیقہ. جب تھک گئی 1 گھنٹے خطبہ دینے کے بعد اس بدنصیب ہند کی نگاہ زینب کے کھلے ہوئے سر پہ پڑی. آواز دی بی بی اتنا بتا دو تم کون ہو. میں کہتا ہوں اسی وقت قیامت کیوں نہیں آ گئی, کیونکہ کنیز تو کرسی پہ بیٹھی ہے, ابو تراب کی بیٹی زمین پہ بیٹھی ہے. بتاؤ تم کون ہو. فضا نے ماتب کرنا شروع کیا. پھر کہا بی بی اپنا نام نہیں بتاتی مگر تم سے پیارا قرآن کی تلاوت کرنے والا میں نے کوئی دیکھا نہیں. میں محمد کے قلب پر جس پہ قرآن نازل ہوا اس کی اکلوتی بیٹی زہرا کا واسطہ دیتی ہوں. بی بی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. جیسے ہی ماں کا نام سنا ایک مرتبہ جناب زینب سے منہ سے نکلا میرا نام زینب. ہائے عزادارو, جزاک اللہ, جزاک اللہ, میرا نام زینب. بی بی بڑا مقدس نام ہے زینب. بی بی اب میں کرسی پہ نہیں زمین پہ بیٹھ کے آپ سے کلام کروں گی. بی بی آپ کے گھر والوں نے بڑا پاکیزہ نام رکھا ہے, بڑا تقدیس مآب نام رکھا ہے. بی بی اتنا بتا دو, نام تو بتا دیا, کس جگہ کی رہنے والی ہو. جناب زینب نے کہا میرا نام زینب ہے, میرا وطن مدینہ ہے. جیسے یہ جملہ کہا ایک مرتبہ ہند نے زمین پہ بیٹھی ہوئی جناب زینب کے سر پہ قدم رکھ کے کہا بی بی خدا کا واسطہ نام زینب بتاتی ہو تو وطن مدینہ نہ بتاؤ, وطن مدینہ بتاتی ہو تو نام زینب نہ بتاؤ. کہ نہیں میرا نام زینب, میرا وطن مدینہ. بی بی مدینہ تو بہت بڑا ہے. بی بی اتنا اور بتا دو مدینے میں کس محلے کی رہنے والی ہو. کہ میرے محلے کا نام محلہ بنی ہاشم ہے. جیسی محلے کا نام سنا ہند کی نبض بے ترتیب ہو گئی, دل کی دھڑکن پہ قابو نہیں رہا, موت کا سا پسینہ آنے لگا. بی بی کیا نام بتایا زینب, کیا وطن بتایا مدینہ, کیا محلہ بتایا محلہ بنی ہاشم. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بی بی اتنا اور بتا دو محلہ بنی ہاشم میں کس گھر کی رہنے والی ہو. بس اتنا پتہ بتایا اور زینب رونے لگی کہ جب سورج مشرق سے نکلتا ہے تو نبی کے روزے کے گنبد کی پرچھاں میرے گھر پہ پڑتی ہے. ہند نے بال کھول کے کہا کیا زینب لٹ گئی. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. کیا زینب لٹ گئی. عزادارو جملہ سنو گے
جملہ سنو گے۔ یہ دینے کے بعد غور سے شہزادی کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے بی بی مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ اس شیر عباس کی بہن ہے جس کی بہادری کے چرچے عرب کے ہر گھر میں ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ جس کا 18 برس کا بھتیجا اکبر جیسا سورما ہو۔ مجھے یقین نہیں آتا جس کے قاسم و محمد جیسے بیٹے اور بھتیجے ہیں۔ یہ سننے کے بعد جناب زینب ہند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد 7 مرتبہ اس طرح آگے بڑھی جیسے علی اصغر کا جنازہ لے کر کربلا کے میدان میں حسین چلے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جو قدموں کی آہٹ کو دیکھا تو فوراً پہچان گئی کہ میں جب بی بی سے کوفے میں کہتی تھی کہ میرے گھر آنا، وہ کہتی تو پہچان نہ سکے گی، میرے قدموں کو دیکھ لے۔ وہی قدموں کا انداز تھا جو فاطمہ زہرا کا تھا، جو محمد مصطفیٰ کا تھا۔ بی بی یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ سکینہ، وہ سید سجاد تشت طلا میں میرے ماجائے حسین کا سر جو تیرے دربار میں زینت بنا ہوا۔ پالنے والے جتنے مومن اور مومنات اس مقدس مجلس میں جو دعائیں مانگ رہے ہیں انہیں قبول فرما لے۔ جو علیل ہیں بصدقہ بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کا واسطہ جو اسلام پہ صرف ہو گئی ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما دے۔ جہاں کہیں عزاداران حسینی ہیں انہیں آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ جو اولاد کے متمنی ہیں انہیں اولاد نعمت اور رحمت عطا فرما۔ پالنے والے خاص کر کے دعا کر رہا ہوں زندگی کے آخری سانس تک اپنا محتاج بنانا، کسی محتاج کا محتاج مت بنانا۔ جو دنیا سے رحلت فرما چکی ہیں مرحومہ جن کے چہلم کی مجلس منعقد کی گئی ہے، میں خاص کر کے دعا کر رہا ہوں رب جلیل انہیں جوار جناب حضرت فضہ میں جنگہ عنایت فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے پھر مرحومہ کو اصال ثواب فرما۔ حسین بانو بنت سبت حسن مرحومہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ولا جدک و ابیک، السلام علیکم ولا امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا عزم الجموع، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا المدفون ویرزقتوس، السلام علیکم سلطان رب العجم، السلام علیکم الحسن ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک، صلی اللہ مخرجک و ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔